السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم انارکلی کا تنقیدی جائزہ دیکھیں گے۔ لاسٹ 4 ہمارے ویڈیوز میں ہم نے انارکلی کے تنقیدی جائزے میں کردار نگاری دیکھے تھے، اور آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈرامہ انارکلی میں مکالمہ نگاری یعنی ڈائلاگ۔ تو عزیز طالبہ، ڈرامے کا انتہائی اہم جز مکالمہ ہوتا ہے، کیونکہ خیالات و جذبات کی ترسیل مکالمے کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ جسم کی حرکات و سکنات، چہرے کے تاثر کسی حد تک ہی خیال و جذبات کی ترسیل کر سکتے ہیں، لیکن کرداروں کے تہذیبی مکالمے میں جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس میں نمبر 1 جو ہے کرداروں کے تہذیبی و سماجی پس منظر، عادت و اطوار، فکر و احساس سے ہی مکالمے ہی واقف ہوتے ہیں۔ انارکلی کے مکالمے تحریر کرتے وقت امتیاز علی تاج نے اس بات کو اپنے سامنے ملحوظ رکھا کہ مکالمے نہ صرف کرداروں کے مزاج و فطرت کی عکاسی کرتے ہیں، بلکہ وہ شان و تجمل اور مغلیہ حرم کا خاصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کا اظہار مناظر کے ساتھ ساتھ مکالموں سے بھی ہو سکے۔ اس ڈرامہ انارکلی کے مکالموں کو دیکھتے ہوئے پروفیسر محمد حسین نے ان مکالموں کی خوبیوں کی طرف اس انداز میں اشارہ کیا ہے کہ مصنف کی فنکاری ان کے مکالموں اور ان کی صورتحال کی عکاسی سے ظاہر ہوتی ہے، جو بظاہر کردار اپنی زبان میں اپنے مزاج کے مطابق اور صورتحال کے تقاضوں کے مطابق اور بلا تکلف گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کوٹ تھا جو محمد حسن نے مقدمہ انارکلی میں لکھا تھا۔ اسی طریقے سے پروفیسر محمد حسن نے انارکلی کے مکالموں کی جن خوبیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر، تو سب سے پہلے امتیاز علی تاج نے شہنشاہ اکبر کا تعارف اس انداز میں کرایا ہے کہ مکالموں کو اکبر کے جذبات و احساسات اور کردار اور فطرت کے عین مطابق رکھا ہے۔ اکبر کی شخصیت پرشکوہ اور رعبدار شخصیت ہے۔ جاہ و جلال، غیظ و غضب اور فہم و فراست اس کے مکالموں کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی ہے۔ یہاں پر عزیز طالبات ہم اکبر کے ان ڈائلاگ کو دیکھیں گے جن کو امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ اس میں نمبر 1 پر آتا ہے اکبر: کون میری طرح ناممکن کے خواب دیکھ سکتا ہے؟ کون میری طرح اپنے خوابوں کی حقیقت سمجھ سکتا ہے؟ میری عظمت، میرے خواب ہیں رانی۔ اگلا مکالمہ دیکھیے: یہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو، اکبر سے جو اس عمر میں ایک سلطنت کا بوجھ اپنے کم سن کاندھوں پر اٹھا چکا تھا، جس نے دنیا کی بے باک نظروں کو جھکنا سکھا دیا۔ اس کے بعد اکبر کا اس ڈائلاگ کو بھی دیکھیے جو بالکل حالات سے کے تئیں اکبر کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس حسین فتنے کو، اس دل فریب قیامت کو، لے جاؤ گاڑ دو، زندہ دیوار میں گاڑ دو۔ امتیاز علی تاج نے بطور خاص اکبر اعظم کے مکالموں کو مغلیہ شان و شوکت، جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان فطری تقاضوں کو بھی ذہن میں رکھا ہے جو باپ اور بیٹے کے تعلق سے کسی بھی انسان کے دل میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ امتیاز علی تاج ایک اچھے ماہر نفسیات بھی ہیں، اور انہوں نے ہر ڈائلاگ کو نہایت ہی فطری طریقے سے اور فطری انداز میں کرداروں کو پیش کیا ہے۔ انسان ایک عام آدمی ہے یا کسی عظیم سلطنت کا حکمراں،
اس کے ان جذبوں کی نوعیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور انارکلی کی موت کے بعد سلیم جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ سلیم سے محبت کے طلبگار اکبر کے یہ جملے، انارکلی کی موت کے بعد سلیم نڈھال ہو جاتا ہے اور سلیم سے محبت کا طلبگار اکبر کہ یہ جملے شہنشاہ کے جذبوں پر باپ کے جذبات کی فتح کی دلیل ہیں۔ اکبر دیکھیے، اکبر کا قہر، اکبر کا ستم اور اکبر کا ظلم کیوں ہے؟ اس کے خون میں بادشاہ کا ایک قطرہ نہیں، ایک بوند نہیں، وہ سب کا سب شیخوں کا باپ ہے، صرف باپ۔ یہاں پر سلیم کا سرمایہ حیات انارکلی کی محبت ہے، کیونکہ اس کی محبت میں ایک وجدانی کیفیت سے گزرتا ہے۔ دراصل حسن کو دیکھنے اور محسوس کرنے کی یہ کیفیت سلیم کے لیے ایک ایسا جمالیاتی تجربہ بن جاتی ہے جو اسے خوابیدگی کی منزل تک لے جاتی ہے۔ وہ محبت میں سب کچھ فراموش کر دینا چاہتا ہے۔ اس کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو بیان کرنے میں امتیاز علی تاج نے یہ خاص خیال رکھا ہے کہ سلیم کے مقال میں ایک خاص قسم کی سرشاری اور بے خودی کا اظہار کرنے میں کامیاب ہوں۔ اس کے بعد آپ سلیم کے ڈائلاگ دیکھتے ہیں کہ سلیم جو ہے کہتے ہیں کہ سلیم اور بختیار، اگر میں تمام محل انہی انارکلی کے پھولوں اور کلیوں سے سجا لوں اور پھر کسی روز انارکلی بھول کر ادھر آ جائے، وہ یہ دیکھے کہ اسی کے نام کے پھولوں سے میں نے اپنے تمام محل میں ایک آگ سی لگا رکھی ہے، پھر انارکلی کے کردار میں محبت کے افلاطونی تصور کا یہ نقطۂ عروج نظر آتا ہے، جہاں ایک معصوم فطرت سادہ لوح لڑکی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انارکلی ایک کنیز ہے، معصوم ہے، بالکل سادہ لوح ہے اور معصومیت اس کی فطرت میں ہے۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی سلیم سے بے غرض محبت کرتی ہے، اسی کے ساتھ جو ہے بے غرض محبت کرتی ہے، بے ریا جذبوں سے اس کی زندگی کی عبارت ہے، اور وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ سلیم ایک شہزادہ ہے اور وہ یہاں پر خود کو ایک کنیز محسوس کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے فطری جذبوں، سماجی جبر کی صورتوں کے درمیان جو کشمکش ان کے اندرون جاری ہے، اس کا اظہار درج ذیل مکالموں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انارکلی یہاں پر مکالموں کی دو صورتیں ہیں، ایک محبت کے فطری جذبوں اور سماجی جبر، دوسرا درمیانی کشمکش احساس۔ یہاں انارکلی اپنے کے ڈائلاگ دیکھیے۔ انارکلی: میری اماں تم نہیں سمجھتی، جو کنیز بننے کو پیدا ہوئی ہے، پھر وہ خوش کیوں ہو؟ وہ تو محبت میں جل مرنے سے بھی ڈرتی ہے، وہ تو ایک شہزادے کی طرف اس ڈر کے مارے نظر بھی نہیں اٹھاتی کہ کہیں اس کی آنکھوں میں محبت نہ دیکھ لے۔ پھر بتاؤ وہ انارکلی ہوئی تو کیا؟ انارکلی کے مکالموں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کرداروں کے مزاج اور فطرت سے بھی قریب ہے، ان کی جذباتی کیفیت کا بھی اظہار ان سے بخوبی ہوتا ہے۔ امتیاز علی تاج نے تمام مکالموں میں گفتگو کا انداز رکھا ہے، کہیں بھی تقریری مزاج پر تحریری اسلوب کی پرچھائیاں نہیں پڑتی۔ پھر ان مکالموں سے کردار کے
آئندہ عمل کے تعلق سے آئندہ ہونے والے واقعات کے تعلق سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلارام کے ابتدائی مکالمے ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ کیا کرنے والی ہے۔ اسی طرح سلیم کے مکالموں میں جذبات کی آنچ ضرور موجود ہے مگر عمل کی گرمی نہیں۔ انارکلی کے مکالموں پر دو اعتراضات کیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کہ ان کے مکالموں میں طوالت ہے، دوسرا خود کلامی کے عنصر کو لے کر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں طوالت کا سوال ہے، یہ واضح کر دینا چاہیے کہ اگر ایک طویل مکالمہ دوسرے کرداروں کے مختصر مکالموں سے درمیان میں جگہ جگہ توڑ دیا جائے تو طوالت قدر گوارا ہوتی ہے، لیکن امتیاز علی تاج نے اس طریقے سے کام لے کر کئی بار مکالموں کو درمیان میں توڑا ہے، لیکن پھر بھی ڈرامے میں کئی مکالمے جو ہیں وہ زیادہ طویل ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انارکلی کے مکالمے ادبی حسن کے حامل ہیں، صاف رواں ہیں، نیز محاورۂ زبان ہیں، لہجے کی شگفتگی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تین کردار جو ڈرامے کے اہم کردار کہلاتے ہیں، ان تینوں کرداروں میں ذہنی و جذباتی کشمکش کا شکار ہیں۔ ان میں سلیم، انارکلی، دلارام یہ وہ کردار ہیں جن میں خود کلامی کی صفات پائی جاتی ہے۔ اس طرح انارکلی میں مکالمے کہیں طوالت کے عیب کے باوجود کرداروں کی فطرت اور ڈرامے کی روح سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی زبان کے نقطۂ نظر سے بھی ان مکالموں میں ادبی حسن پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کا اہم رکن جو ہے وہ منظر نگاری ہے۔ انارکلی 13 مناظر پر مشتمل ہے۔ یہ مناظر محلات، باغات، شیش محل اور زنداں کی ہیں۔ ایک طرف ان مناظر میں عالی شان ایوانوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک دمک، شیش محل کا حسن، باغ و گنج کے سرسبز و دل فریب نظارے ہیں، تو دوسری طرف زنداں کی ہولناکیاں اور تاریک فضا بھی ہے۔ یہاں پر امتیاز علی تاج نے جس ڈھنگ سے مکالمے اور منظر نگاری پیش کی ہے، واقعی اس سے مغلیہ سلطنت شان و شوکت اور قوت اقتدار کی فضا سازی میں بہترین تخلیق کی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مناظر قدر تفصیلی بھی ہیں اور کہیں کہیں بےحد مختصر بھی ہیں۔ امتیاز علی تاج نے شاہانہ مغلیہ شان و شوکت اور قوت اقتدار کی فضا میں تخیل کی بہترین صورتوں سے کام لیا ہے، اور کہیں کہیں پر تو ان مناظر میں دو چیزیں لائی ہے، ایک علامتی اور ایک استعارتی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شیش محل کا منظر اگر اکبر اعظم کی طاقت و قوت و جبر و قہر و شوکت و حشمت کی ایک علامت ہے، تو قید خانے کی تاریک فضا، انارکلی کی مجبوری، اس کی کمزور سماجی حیثیت اور سزائے موت کا استعارہ بھی ہے، جو طبقاتی بنیادوں پر کھڑے معاشرے کے لیے ایک قسم کا خطرہ بنتی ہیں، اور یہی خطرہ اس کا مقدر بنے۔ اس طریقے سے اکبر اعظم اور سلیم کے درمیان شطرنج کا کھیل بھی بے حد معنویت کا حامل ہے۔ شطرنج کی یہ بازی جہاں ایک طرف اکبر کی دوربینی اور قوت فیصلہ کو واضح کرتی ہے، تو دوسری طرف سلیم کے مزاج میں پائی جانے والی جلد بازی
اور قوت تدبیر کے فقدان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح ان مناظر کو معنوی اعتبار سے بھی ڈرامے کے لیے اہم قرار دیا جاتا ہے۔ عزیز طالبات، اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈرامہ انارکلی میں تصادم اور کشمکش کہاں پائی جاتی ہے، اور داخلی اور خارجی کشمکش کی صورتیں کیا ہوگی، اور ڈرامہ انارکلی میں تصادم اور ان تصادم میں کس شخصیت کا المیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے ڈرامے کا سب سے اہم پارٹ تصادم اور کشمکش۔ تھینک یو ویری مچ۔ ارے سننے